انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب انجینئر صاحب یوٹیوب پہ نا کوئی صارفین ہیں، کچھ علماء خیر دیوبندی کے، جو آپ کے خلاف نا کلپ بناتے ہیں، آپ کی کلپ کاٹ کے آپ پہ ہی لگا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں انجینئر صاحب کا موقف بدل گیا، یہ بدل گیا، تو وہ ہمیں پھر آپ کے بارے میں نا ہمارا ذہن دوسری طرف کر دیتے ہیں کہ آپ غلط بندے ہیں، یہ حساب سے نہیں وہ جو ٹھیک بات بتا رہے ہیں وہ قبول کریں نا، آپ جو بھی بتاتے ہیں آپ کو، ہم نے تو منع نہیں کیا۔ آپ کو اگر کوئی یہودی بھی میرے خلاف کلپ بناتا ہوا نظر آئے، کوئی کرسچن نظر آئے، کوئی سکھ نظر آئے میرے خلاف کلپ بناتا ہوا، اور وہ آپ کو قرآن و سنت پیش کرے اور بتائے کہ انجینئر صاحب نے قرآن و سنت کے خلاف بات کی ہے، تو آپ اس کی بات مانیں۔ ہم نے تو نہیں کہا آپ نے ہماری بات ماننی ہے۔ اب رہا کوئی کلپ کاٹ کے دو باتوں کو جوڑ کے کوئی تیسرا مطلب نکالتا ہے، تو میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ اگر اس کی بجائے مجھے کوئی ایک سوال کر لیتے نا، کہ یہ میرا سوال ہے کہ آپ یہ پہلے کہتے تھے کہ حج فرض ہے، اب آپ کہتے ہیں حج فرض نہیں ہے، تو یہ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ تو میں اس کا جواب دے دیتا۔ تو کوئی ایک نمائندہ مثال اگر آپ رکھ دیتے نا، ایک نمائندہ مثال، تو میں اس کا جواب دے دیتا۔ جنرل باتوں کا تو جواب ہی نہیں ہوتا بھائی۔ جنرل تو آپ مجھے اگر یہ کہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شراب میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، اور قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیطانی کام ہے شراب، تو ہم قرآن کی کون سی بات مانیں؟ یہ والی بات مانیں کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، یا یہ بات مانیں کہ یہ شیطانی عمل ہے؟ ہم کہیں گے دونوں باتیں درست ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں دونوں باتیں درست ہیں کہ شراب میں فائدے بھی ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ کاروبار کرتے تھے ان کو فائدہ ہوتا تھا، لیکن اللہ نے کہا اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، آج بھی دنیا میں کئی ملکوں کی اکانومی شراب کے اوپر چل رہی ہے، فائدہ تو ہے لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے، اس لیے ہم نے شراب نہیں پینی۔ تو قرآن کی یہ دونوں سٹیٹمنٹ درست ہیں کہ شراب میں فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصان فائدوں سے زیادہ ہیں، اور یہ آیا سورہ البقرہ میں، اور سورۃ المائدہ میں آیا کہ یہ شیطانی کام ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ بات بھی درست ہے، دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہنا کہ پہلے وہ بات تھی اب یہ بات ہے، دونوں باتیں اپنی جگہ پہ بالکل درست ہیں۔ اس طریقے سے سورۃ الانفال میں آیا کہ ایک مسلمان 10 پہ بھاری ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں اب ایک 2 پہ بھاری ہے۔ دونوں باتیں درست ہیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گنتی بھول گئی تھی۔ پہلے ایک 10 پہ بھاری تھا جب مسلمان تھوڑے تھے اور زیادہ تربیت یافتہ تھے، لیکن جب بعد میں لوگ مسلمان ہوئے تو ان کی تربیت وہ والی نہیں تھی جو مکے کے مسلمانوں کی تھی، تو لہٰذا وہ ایک 2 پہ بھاری ہے، وہ ایک 10 پہ بھاری نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو قرآن کی بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک 10 پہ بھاری ہے اور ایک 2 پہ بھاری ہے، میتھمیٹیکلی تو بالکل اپوزٹ سٹیٹمنٹ ہے، لیکن دونوں درست ہے۔ یہ بات بھی درست ہے، یہ بات بھی درست ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح کی کوئی بات لے کے آئیں تو اللہ کا شکر ہے، میں نے جب جو بات کی ہوئی ہے قرآن و سنت کے مطابق، میں اس کو الحمدللہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ آن کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جہاں کہیں غلطی ہوگی میں اس پہ رجوع ریکارڈ کراؤں گا۔ میرے علاوہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی عالم دین نہیں ہے جس نے خود ویڈیو ریکارڈ کروائی ہو انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع۔ یہ میری ویڈیو ہے، میں نے اپنے اعلانیہ رجوع ریکارڈ کروائے ہیں۔ میں پہلے کہتا تھا کہ مٹھی کے بعد داڑھی نہ کاٹنا افضل ہے، اب میرا موقف یہ ہے کہ مٹھی کے بعد اگر کوئی داڑھی کاٹ لیتا ہے، میں نے کبھی نہیں کاٹی، میں نے ایک بال بھی کبھی نہیں کاٹا، میرے کافی بال مٹھی سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی داڑھی کاٹ لیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ حضور کی داڑھی ہے ہی ایک مٹھی تھی، تو اس کے لیے وہ افضل ہے۔ اور اہل حدیث نہیں کاٹتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نیچرل زیادہ ہو گئی ہے، جس طرح حضور کی نیچرل مٹھی تھی، ہماری نیچرل 2 مٹھی ہے، ان کے لیے وہ افضل ہے۔ تو میں نے اپنی غلطی سے رجوع کیا۔ تو جہاں پہلے میرا یہ موقف تھا کہ رکوع میں رکعت جو ہے وہ نہیں ملتی، لیکن جو لوگ رکوع میں رکعت شمار کرتے تھے میں ان کی بھی نماز کو غلط نہیں کہتا تھا اس وقت بھی، لیکن اب میرا یہ موقف ہے کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے۔ پہلے میرا موقف تھا کہ امام اگر جہری نمازوں میں وقفہ نہ دے تو آپ نے امام کے ساتھ سورہ فاتحہ آہستہ آواز میں پڑھتے رہنا ہے، لیکن اس وقت بھی میں کہتا تھا جو نہیں پڑھتے صرف سن لیتے ہیں ان کی نماز بھی صحیح ہے، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ جو سنتے ہیں یہ عمل زیادہ بہتر ہے، بجائے کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھیں، صرف اس صورت میں پڑھیں گے جب امام وقفہ کرے گا۔ تو میں نے تو اپنے رجوع ریکارڈ کرائے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ نے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جو علماء ڈرامہ بازی کرتے ہیں وہ کرتے رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی۔ آپ کے دل میں وسوسے میرے بارے میں آئے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی وسوسہ نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کبھی تھانوی رسول اللہ کو صحیح نہیں ماننا، یہ آپ نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے۔ چشتی رسول اللہ کو کبھی آپ نے صحیح نہیں ماننا۔ تو جو کلپ کاٹ رہے ہیں نا، یا وہ تھانوی رسول اللہ پارٹی سے ہوتا ہے یا چشتی رسول اللہ پارٹی سے، تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ جو خود تھانوی رسول اللہ پارٹی سے ہو، چشتی رسول اللہ پارٹی سے ہو یا معاویہ رسول اللہ پارٹی سے ہو، اس بیچارے کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے کہ وہ انجینئر صاحب کے بارے میں بات کرے گا۔ ہم تو ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، نہ معاویہ رسول اللہ مانتے ہیں، نہ چشتی رسول اللہ، نہ تھانوی رسول اللہ۔ لو سامو، ٹھیک ہو گیا؟ جی نیکسٹ کوسچن نمبر 10 ہے
عبداللہ بھائی کا اکاڑا میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو کہا تھا کہ اسپیکر میں اذان دیتے ہیں تو اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اذان کی گستاخی ہے، تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ جی اس طرح کی بات ہی نہیں ہوئی ہے. میرا موقف وہی ہے جہاں پہ میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. آپ لوگوں کے کہنے کے اوپر نہ مان لیا کریں میرے بھائی، آپ وہ پوری ویڈیو دیکھا کریں، اس میں کیا بات ہوئی ہوئی ہے. یہ ساری باتیں الیاس قادری صاحب نے بھی کی ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کانٹیکسٹ کے ساتھ کی ہوئی ہے نا. الیاس قادری صاحب کی ویڈیو موجود ہے کہ اگر کہیں پر کوئی مریض رہتا ہے وہاں پہ آپ بلند آواز میں محفل نعت یا تلاوت لگاتے ہیں تو اس کا آپ کو ثواب نہیں ہوگا، یہ حرام ہے لوگوں کو تکلیف دینا. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی. وہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں جہاں پہ میں نے اس پورے ٹاپک کو ڈسکس کیا ہوا ہے. اب ویڈیو میں نے نہیں آپ کو بتانی، کیونکہ میں اگر بتاؤں گا تو میں تو پھر ان علماء کے فتنے کو مزید پھیلانے میں اپنا بے وقوفانہ عمل داخل کر دوں گا کہ جو آپ کو کٹے ہوئے کلپ دیتے ہیں. یہ انہی سے آپ پوچھیں کہ یہ کہاں سے کاٹا ہے، تاکہ جب وہ اس تکلیف سے گزرے تو انہیں احساس ہو کہ کلپ کاٹنے کا نقصان کیا ہوتا ہے. نیکسٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی سوال نمبر 11 ہے عامر بھائی کا پشاور سے، کہ اگر کفر عقیدے والے کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے تو قادیانیوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ یار یہ بار بار آپ کیوں سوال بیچ میں لیتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہم نے چیپٹر کلوز کر دیے ہیں. ہر دفعہ لا کے سوال پھینک دیتے ہیں یہی والا. بھائی قادیانیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے باپ بدل لیا ہے. ہمارا باپ تو وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا ہے کہ انہوں نے امت کی ملت سے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں، اور اس پر ترا یہ کہ وہ باقی سارے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. باقی رہا جو مسلمانوں میں کلمہ کو مشرک ہیں یا گستاخانہ عقیدے رکھنے والے لوگ ہیں، ہم نے کب کہا ہے کہ آپ ان کے پیچھے ضرور نماز پڑھیں؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا. یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مشرکین کے پیچھے نماز پڑھیں. آپ سب سے بہتر جو عقیدے والے لوگ ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں. ایک چیز ہے شریف فتویٰ، ایک ہے تقویٰ. تو ہم نے شریف فتوے کی بات کی تھی. جی نیکسٹ. سوال نمبر 12 ہے سعد بھائی کا لاہور سے، کہ صحیحین میں حدیث ہے کہ جسم کے ہر دن 360 جوڑوں پر صدقہ کرنا واجب ہے، تو کیا روز یہ اذکار کرنے چاہیے یا صدقے کے طور پر صدقہ کرنا لازمی ہے اذکار کے طور پر؟ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا صدقہ شمار ہو جاتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے، اور تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. صحابہ کو باقی چیزیں تو ہضم ہوگی لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس پر بھی ثواب ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اگر یہی ضرورت تم اس طریقے پر پوری کرو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ہوگا. تو آپ نے فرمایا اس پہ پھر ثواب بھی ہوگا. تو آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو آپ کے جسم کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ 360 دفعہ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہوگا. آپ 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتے ہیں چاشت کی تو صدقہ ادا ہو جائے گا. آپ فجر کے 2 فرض پڑھ لیتے ہیں تو بھی صدقہ ادا ہو جائے گا. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی عبادت میں لگانا یہی صدقہ ہے.